بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت سال اول، کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ عزیز طلبات، ہم پڑھ رہے تھے نذیر اکبر آبادی کی نظم تسلیم و رضا۔ جی عزیز طلبات، اس نظم کے پہلے 2 بند جو تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تیسرا بند۔ پہلے آپ مجھے تھوڑا سا مختصر سا پہلے تعارف بتائیں گے بیٹا، جو کل ہم نے پڑھا تھا؟ جی، نذیر اکبر آبادی جو تھے ان کا عرصہ کون سا تھا؟ 1735 سے 1830 تک کا۔ اصل نام کیا تھا ان کا؟ ولی محمد۔ اور والد کا نام کیا تھا؟ محمد فاروق۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، بچپن کیسے گزرا ان کا؟ بہت لاڈ پیار اور میلوں ٹھیلوں میں گزرا، موج میلوں میں گزرا۔ ان کو جدید نظم کے بانی بھی کہا جاتا ہے۔ جی، کتنے اشعار تھے تقریباً کے؟ 2 لاکھ اشعار کہے انہوں نے، اور اس میں سے کتنے محفوظ رہ سکے؟ صرف 6000، اور اس میں سے تقریباً 600 ان کی غزلیں تھیں۔ اچھا، پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اردو زبان کے سب سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ شاعری میں استعمال کیے، یعنی انہوں نے شاعری میں اردو کے سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے۔ ان کا مشاہدہ گہرا تھا اور موضوع کیا تھا؟ عوامی تھا۔ موضوعات کے تنوع کے ساتھ جو تھا نظیر کو کیا کمال تھا؟ جزیات نگاری میں کمال تھا۔ ان کے ہاں میں ظرافت کے اعلیٰ نمونوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ حیت کے اعتبار سے عزیز طلبات، جو تسلیم و رضا ہے وہ مسدس سے ترجیح بند ہے۔ موضوع ان کا اس میں کیا ہے؟ تصوف۔ نظم میں بیٹا ایک ہمیں آہنگ نظر آتی ہے، موسیقیت ہے، بندش الفاظ اور زبان و بیان کے لحاظ سے یہ اعلیٰ پائے کی نظم ہے۔ انتقال ان کا کیسے ہوا تھا؟ فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، اور انہی کے مکان کے نیم کے درخت نیچے ان کو دفن کیا گیا۔ جی عزیز طلبات، ہم باقاعدہ نظم تسلیم و رضا کا بند نمبر 3، اگر اس نے دیا غم تو اس غم میں رہے خوش۔ اگر اس نے دیا غم تو اس غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش۔ کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اسی عالم میں رہے خوش۔ دکھ درد میں، آفات میں، جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ عزیز طلبات، ماتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غم و رنج۔ طور من طریقہ، عالم حالت۔ آفت کی جمع ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ تکالیف یا مصائب کا آنا۔ جنجال کا مطلب بھی مشکل ہونا، مصیبت ہونا۔ اب عزیز طلبات، اس بند میں جو ہے توکل اور تسلیم و رضا کی وضاحت کی ایک مثال ہو سکتی ہے، کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ، معصوم بچے اسماعیل کو کہاں پہ چھوڑ آئے تھے؟ صحرا میں چھوڑ کر چل پڑتے ہیں۔ تو بیوی سوچتی ہے کہ سایہ نہیں، پانی نہیں، خوراک نہیں۔ وہ پوچھتی ہے کیا یہ خدا کا فیصلہ ہے اور اس کی رضا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ہاں۔ تو وہ یہ کہتی ہے بے شک اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ بی بی حاجرہ کے راضی ہو رہنے کا اجر اس دنیا میں سب دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ نے ان کی سنت کو سب حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں پر لازم قرار دیا۔ یہی رضا درویشوں کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے غم دیا تو کوئی مصیبت ہے، دیکھیں اگر اللہ نے غم دے دیا، کوئی مصیبت ہے، تو اس پر کیا وہ ہو جاتے ہیں؟ راضی ہو گئے۔ اللہ کی محبوب ہستیوں کا یہی وتیرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے تو آپ نے فرمایا دل غم سے بوجھل ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن کریں گے وہی جو خدا کا حکم ہے۔
یعنی اگر دینے والے نے غم دیا اور ماتم کی کیفیت سے دوچار کر دیا تو اس ماتم میں خوش ہو گئے. اگر کھانے پینے کو زیادہ نہ ملا تو تھوڑا کھا لیا. جس طریقے سے جس انداز میں اور جس حالت میں اللہ نے رکھا اسی میں رہ کر زندگی بسر کر لی. اور مرد کامل وہی ہے جو دکھ درد میں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں کیا کرتا ہے؟ صابر و شاکر رہتا ہے. اور اللہ کے نیک جو بندے ہیں وہ کیا نہیں کرتے؟ دکھ درد میں بھی حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتے. وہ لوگ جو قرب الہی کے خواہش رکھتے ہیں، جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، ان کے لیے کیفیات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. لیکن عزیز طلباء، جیسے انسان جو فطری طور پر خوش رہنا چاہتا ہے، جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے، پھر وہ دکھوں میں بھی خوش رہتا ہے، کیونکہ وہ ان دکھوں کو اللہ کی طرف سے اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا بھی جدا ہو جائے تو پھر اس کی جدائی میں رونے سے بھی بینائی بھی چلی جائے تو زبان پر تب بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں آتا. اگر سوگ میں منانا پڑے تو اللہ کے نیک بندے یہ کہتے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا کہتے ہیں عزیز طلباء؟ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا ایک اور جگہ پہ کیا جو ہے ان کے ہونٹوں پہ ایسے الفاظ آتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، ہم تیرے لکھے پر راضی ہیں اور تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. ہم تیرے لکھے پر راضی ہیں اور تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اگر اللہ کے نیک اور سعادت مند بندوں کو کچھ کھانے کو ملے یا فاقہ کشی کرنی پڑے تو بھی شکایت نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ موجود ہو وہ بھی ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں. چاہے دکھ درد ہو، مصائب ہو، پریشانی آ جائیں، مشکلیں آ جائیں، انہیں گھیر لیں، انہیں غمگین نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے نزدیک جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. چنانچہ اس پر وہ رونا دھونا یا دکھ محسوس کرنا مناسب نہیں سمجھتے. جی عزیز طلباء، بند نمبر 4، جینے کا نہ افسوس نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم. واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم. دن رات گھڑی پہر ماہ و سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. یکساں کا مطلب عزیز طلبات ایک جیسا، عالم کا مطلب حال، شب کا مطلب کیا ہے؟ رات، ماہ و سال کا مطلب مہینے اور سال. یہاں پہ دیکھیں عزیز طلبات، اللہ کے متوکل اور نیک بندے جو ہیں اس بات سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، مختصر ہے یا طویل. انہیں مر مر کے جینا پڑے تو بھی خوش ہیں، اس کی رضا ہے، انہیں موت سے بھی خوف نہیں ہے. ان کے لیے جینا اور مرنا کیا ہے؟ برابر ہے کہ اپنی مرضی اپنے اختیار سے رب کی رضا کے سامنے کیا ہو جاتے ہیں؟ دستبردار ہو گئے. تو پھر غم کیسا؟ دن رات، صبح و شام، مہینے یا سال ان کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتے. وہ وقت کے بہتے دریا کی حقیقت سے واقف ہیں. دیکھیے بیٹا، اگر کبھی رات کے وقت کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا دن کے وقت کوئی کسی مشکل میں ہم پھنس جائیں، بیمار ہو جائیں، چور ڈاکو آ جائیں، کوئی حادثہ ہو جائے، تو ہم کیا کریں؟ واہ ویلا نہیں کرتے، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ صاحب کا سامنا کرتے ہیں. کون لوگ؟ وہ لوگ جن کی شاعر یہاں پہ تسلیم و رضا میں ذکر کر رہے ہیں. وہ در فقر کرنے والے سادہ انسان اور خندہ پیشانی کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتے ہیں. اب دیکھیں، دراصل دیکھیں نظیر جو ہے یہاں پہ جس کامل انسان کا تصور دے رہے ہیں وہ جو ہے ہمیں کہانی کے روایتی کردار جو ہیں وہ ہمیں آپ مختلف جگہوں پہ آپ کو ملے گا، جو ہر حال میں کیا رہتے ہیں؟ خوش رہتے ہیں. ایک حادثے میں اس کی ٹانگ اب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم حوالہ دیں نا اپنے بہت سارے اس میں اسلاف کی، تو اس کی مثال بھی دے سکتے ہیں. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے انسانوں سے جنہوں نے کیا کیا؟ اللہ پہ توکل کیا. اگر ان پہ کوئی تکلیف بھی آ گئی تو اس میں کیا ہیں؟ خوش رہتے ہیں. عزیز طلبات، دیکھیں اللہ کے نزدیک جو بندوں کی نظر میں زندگی اور موت جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہے. اور وہ افراد جو فقر و استغنا اختیار کر لیتے ہیں ان کے لیے وقت، زندگی اور موت کسی کی اہمیت نہیں ہوتی.
اور وہ ہر حال میں کیا رہتے ہیں؟ خوش رہتے ہیں۔ اگرچہ عام انسان جینا چاہتا ہے، اس دنیا میں آ کر پہلی سانس سے آخری سانس تک کیا کرتا ہے؟ انسان کی ساری سرگرمیاں جو اپنی ذات کو باقی رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے دیکھیں فرعون نے کیا نا، ایسی دنیا بنا لی۔ اب وہ کہ یہیں پہ جو ہے مختلف وقت میں جو فرعون آئے بنی اسرائیل پہ، اب دیکھیں وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہیں پہ رہ جائیں گے، مال و دولت ہر چیز یہیں پہ رہ جائے گی، لیکن کیا ہوا؟ ختم ہو گئی نا ہر چیز۔ اب یہاں پہ نذیر جو ہے ایسے جو ہے انسان کی بات کر رہے ہیں جو اپنی رضا، اپنی خواہش، اپنی تمنا کس کے تابع کر لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرصہ اس دنیا میں جی سکے، کیونکہ اس کے لیے موت ایک تکلیف دہ تجربے کا نام ہے۔ مگر جو لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جنہیں معلوم ہے یہ دنیا کیا ہے، متاع قلیل ہے، ان کے لیے جینا مرنا کیا ہے؟ ایک جیسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ افراد جو ہیں اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے جان دیتے ہیں اور حیات جاودہ حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کے لیے موت مختصر ٹھہراؤ کا درجہ رکھتی ہیں۔ کہ جیسے کسی شاعر نے خوب کہا ہے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ جب زندگی اور موت کے مروجہ معنی بدل جائیں تو پھر وقت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، پھر دن رات مہینے اور سال کی کوئی معنی نہیں رکھتے، اور انسان جس حال میں بھی ہو، دن ہو یا رات ہو، وہ ہر زمانے میں خوش باش رہتا ہے۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ جی طلبات، شعر نمبر بند نمبر جو ہے 5، ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نذیر، آہ سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہیں نذیر، آہ کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نذیر، آہ ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نذیر، آہ جس ڈال پہ رکھا وہ اس ڈال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ جی طلبہ، دیکھیے آخری بند جو ہے آپ کے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ کون سی حالت میں ہے؟ حیت کے اعتبار سے مسدس کی حیت میں ہے۔ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ ساتھی، دوست، برگزیدہ یا پاکیزہ شخص جو ہے ولی اللہ کہتے ہیں ہم۔ آن لمحہ وقت ہے، خرم خوش ہے، ڈھال کیا کہتے ہیں؟ وضع کو کہتے ہیں، طریقہ طرز یا طور کو۔ ایک مسلمان اور مومن کے نزدیک فقر و استغنا اور تسلیم و رضا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ دنیا میں ان کا رویہ اور طرز عمل کیا ہے؟ دوسرے لوگوں سے قطعی مختلف ہوتا ہے۔ عام لوگ مشکلات میں بھی پریشان ہوتے ہیں، گھبراتے اور وویلا کرتے ہیں، مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی اور ہی دنیا کے باسی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی کیا ہوتے ہیں؟ راضی رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے جو ہم کہہ سکتے ہیں پاکیزہ ہیں، برگزیدہ اور ولی اللہ قسم کے لوگوں کا طرز عمل ہے۔ گویا کہ یہ انسان نہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کی طرح یہ دنیاوی نعمتوں یا مصائب سے ماورا ہو کر خوش و خرم، یعنی عام آدمی کو نعمتیں کم ملے تو وہ اداس اور زندگی جو ہے اس کی بڑی غم میں زندگی گزارتا ہے۔ سو باتوں کی ایک بات کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شاد رکھے یا ناشاد، دولت جو ہے وہ کم دے یا زیادہ، خوشی دے یا غم، وہ ہر حال میں ہر طرح سے خوش رہتے ہیں۔ خوش رہنا اور رب کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ان کے انسان کامل ہونے کا ثبوت ہے۔ جی عزیز طلبات، یہ کیا ہے؟ یہ نذیر کی تسلیم و رضا جو ہے پورا اس میں انہوں نے جو ہے اس میں کیا بات کہی گئی ہے کہ کس طرح سے انسان کو اپنی زندگی کا ایک مقصد حیات بنا لینا چاہیے، اور پھر اس پہ جو ہے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے پہلے بھی انہوں نے اس میں اوپر ہم نے پڑھا بند میں کہ زندگی کیا ہے؟ یہ عارضی شے ہے۔ دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے دیکھیں آخرت کے لیے ایک کیا ہے؟ ایک مختصر ایک ٹھہراؤ ہے، اور اگر ہم یہاں پہ اس مختصر سے ٹھہراؤ میں اپنی زندگی کا ایک مقصد حیات بنا لیں گے اور اس ڈگر پہ چلانا شروع کر دیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام الہی ہیں، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دیکھیں ہمارا ہاتھ پکڑے رکھے گا نا، ہماری رسی کو ڈھیلا نہیں کرے گا۔ کیسے ہے؟ آزمائشوں میں ڈالے گا، لیکن پھر وہ کیا کرے گا؟ ہمارا کیا؟ صبر، کہ ہم اس میں سے کس طرح صبر سے، توکل کے ساتھ
جو ہے ہم گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اور مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی اور اچھا انسان بننے اور کیسا اچھا مسلمان بننے اور دوسروں کو، دیکھیے آپ نے ہدایت بننا ہے، اپنے شمع بننا ہے۔ کون سی شمع؟ ایسی شمع جو بجھنے کے بعد بھی کیا کرے؟ پوری دنیا کو روشن کر دے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ دیکھیے ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ پوری دنیا پہ ہیں نا۔ اسوہ رسول جو ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پوری دنیا پہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ آئیے عزیز طلبہ، آج ہم جو ہے ہم کیا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم روز ایک سنت کو کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے، اہتمام کریں گے، اور آج سے ہی ہم شروع کیا کر رہے ہیں کہ آج ہم پہلا کام کیا کریں گے؟ چلے ایک ہفتہ ہم یہ کام کرتے ہیں، السلام علیکم سے شروع کرتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے، دیکھیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک دیوار کا بھی فاصلہ آ جائے نا تو سلام کرنا چاہیے۔ تو جب آپ گھر میں بھی ہوں، سب سے پہلے بیٹا بڑوں کا احترام کریں، ان کو خود جو ہے ان کو سلام کریں۔ تو آج ہم پورا یہ ہفتہ جو ہے یہ جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ السلام علیکم کا اہتمام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا ہی آپ کہیں، اور انشاءاللہ جو میں آپ سے فیڈ بیک بھی لیتی رہوں گی کیا ہم ایسا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک میں ہم اگلی اس کو چیز کو کریں گے اہتمام، تاکہ آہستہ آہستہ ہم اپنے کام کو آگے بڑھاتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔